مشیر خاص، تمہاری نالائقی کے علاوہ آج اس دربار میں اور کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں ہے؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں عالیجا، یہ وزیر منتظمی عرض کریں گے۔ مقدموں کا وقت ہو گیا حضور والا، کیا آپ انصاف پر توجہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، انصاف ہوگا، ضرور ہوگا۔ ملزم کو حاضر کیا جائے۔ رحم کیجیے عالیجا، رحم کیجیے، میرا باپ مر گیا۔ تو اس سے زیادہ رحم کیا ہوگا کہ تم ابھی تک زندہ ہو؟ کیا جرم کیا تھا اس نے کوتوالی شہر؟ عالیجا، اس کا باپ شفاخانے میں داخل تھا، مر گیا، اور یہ شخص علاج کا معاوضہ ادا کیے بغیر اس کی لاش گھر لے جانا چاہتا ہے۔ حضور والا، شفا خانے کا معاوضہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اپنے گھر بیچ کے بھی اسے پورا نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے وزیر منتظم؟ کیا علاج کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں؟ حضور والا، دواؤں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور معیار گھٹتا جا رہا ہے، بیمار آخر کیا کریں، کہاں جائیں؟ شہنشاہ معظم، اس پر ایک شعر فی البدیہہ موضوع ہو گیا ہے۔ عرض کرو۔ دواؤں کا رخ آسماں کی طرف، دواؤں کا رخ آسماں کی طرف، تو بیمار جائیں گے زیر زمین۔ خوب، بہت خوب۔ عالیجا، یہ بیمار لوگ سرکاری شفاخانے سے دوا کیوں نہیں لیتے؟ بندہ پرور، سرکاری شفا خانے میں دوا ہو تو لیں بھی، ہزاروں غریب قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی باری نہیں آتی، اور باری آتی ہے تو مطلوبہ دوا نہیں ملتی، کہتے ہیں باہر سے خریدو۔ دوائیں کیوں نہیں ہوتی شفاخانے میں؟ اس لیے کہ وہ ملی بھگت سے بیچ دی جاتی ہیں حضور والا۔ جو عطار شفاخانوں کو دوائیں مہیا کرتے ہیں وہ واپس پھر ان کے پاس چلی جاتی ہیں۔ عالیجا، بیماروں کی اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ملک میں نجی شفاخانے قائم کرائے۔ شاباش، خوب، بہت خوب۔ اب اسی شہر میں دیکھ لیجئے، 4 نجی شفاخانے میرے چچا کے اور 3 میرے پھوپا کے۔ اس شخص کا باپ میرے پھوپا کے شفاخانے میں تھا۔ مجھے عرض کرنے دیا جائے عالیجا کہ بیشتر نجی شفاخانوں میں علاج کا معیار یکساں نہیں ہے۔ یقیناً کچھ طبیب اور جراح خدا ترس بھی ہیں، لیکن اکثر طبیب نبض دیکھنے کے اتنے پیسے لیتے ہیں کہ مریض کی نبض ٹوٹ جاتی ہے۔ تو غریب رعایا سے کہا کس نے ہے کہ نجی شفاخانوں میں علاج کرائیں؟ شاندار کمرے، قابل معالج اور اعلیٰ دوائیں صرف عمائدین سلطنت کے لیے ہیں۔ وزیر منتظم، ہمیں بے حد افسوس ہے کہ تم عمائدین سلطنت اور عام رعایا کا فرق ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ مگر صحت کو صنعت کا درجہ نہیں دینا چاہیے عالیجا۔ عمائدین سلطنت اور سرکاری اہلکاروں کو اگر آرام بھی کرنا ہو تو وہ سرکاری خرچ پر ان اعلیٰ درجے کے نجی شفاخانوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور غریب آدمی کو تپے دیکھ ہو یا سرطان، وہ بارآمدوں میں زمین پر سے سکتا ہے، اسے بستر بھی نہیں ملتا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ سارا خزانہ ہم رعایا کی صحت پر خرچ کر دیں؟ عالیجا، رعایا کی صحت کے لیے سالانہ رقم بہت کم ہے، اس سے زیادہ خرچ تو محل کی قندیلیں جلانے پہ ہوتا ہے اور غریبوں کی زندگیوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ خاموش! حد ادب! ہمارے سامنے لب کشائی کی جرت کی ہے تم نے؟ ہم حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کے باپ کی لاش باغ کے سرکار ضبط کر دی جائے۔ رحم کیجیے، رحم کیجیے۔ عالیجا، گھر والے تو لاش کی تدفین کا انتظار کر رہے ہیں۔ تدفین ہوگی، ضرور ہوگی۔ دفن کرنے کے لیے تمہارے گھر والوں کو تمہاری لاش مہیا کی جائے گی۔ میری؟ یہ ظلم ہے عالیجا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ لے جاؤ اسے۔ اب رعایا کو بھی یہ جرت ہو گئی ہے کہ عمائدین سلطنت پر اعتراض کریں۔ رحم کیجیے عالیجا، رحم۔ کیسی سرکوبی فرمائی ہم نے۔ سرکشوں کے ساتھ ایسا ہی انصاف ہونا چاہیے۔ کیا انصاف ہے!